نے ارشاد فرمایا ٹائم کا میں سے بالکل بغیر تمہید کا بسم اللہ بسم اللہ کہ میں منظر جس نے بھی میری زیارت کی اس کے لیے میں 3 مقامات پر مدد کے لیے آؤں ان سوال منکر ونکیر قبر میں جو ہے سوال کرنے کے لیے منکر نکیر آئیں گے جس کے جوابات صحیح نکلے تو اس کا تو بیڑا پار اور اگر یہ سوالات کے جوابات صحیح نکلے نہیں نکلے تو اس کا بیڑا کر آخر بیڑا کر ہمیشہ کے لیے ہو گیا بیڑا کر اس لیے امام علیہ السلام مدد کے لیے آپ کا بیڑا غرق ہونے سے بچانے کے لیے امام علیہ السلام دوسرا عند تطایر الکتب جب نام اعمال کو دیا جا رہا ہو نام اعمال جو ہے دینے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ کیسی پریشانی اور کیسی ذہنی خوف ہوگی کہ پتہ نہیں اب میرے نام اعمال کو مجھے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے یا الٹے ہاتھ جس سے انسان کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے کہ امتحان کا یہ فیل ہوں یا پاس کیسے جو ہے انسان پریشان ہوتا ہے وہاں تو ہمیشہ کا امتحان پاس ہو گئے اتنا مسئلہ ہو گیا کہ وہاں پر سیدھے ہاتھ پر نامہ اعمال آ گئے پاس الٹے ہاتھ پر آ گئے پیچھے کی طرف سے نامہ اعمال پیچھے کی طرف سے دیے گئے اور شکل بھی نہیں دکھائی گئی اور جو ہے ایسی جو نامہ اعمال الٹے ہاتھ پر آ گئے اس کا بتا بھی فیل اس وقت کے جب جو ہے انسان کے نام اعمال کو دیا جا رہا ہو اس وقت اگر آپ فیل بھی ہو رہے ہیں تو امام رضا علیہ السلام آپ کی مدد سبحان اللہ وعند الصراط بولے صراط کے وقت بھی جو ہے انسان بولے صراط پر وارد ہو اس سلسلے میں روایت بہت اہم موجود ہے کہ وہ لوگ جو ولایت علی اور آل علی کو نہیں مانتے ہیں ان کو تو بولے صراط پر پاسپورٹ مانگا جائے بس ولایت کا پاسپورٹ ہے ولایت کا پاسپورٹ مانگا جائے جس نے ولایت کا پاسپورٹ دکھا دیا اس کو تو پولیس صراط میں داخل ہونے کی اجازت اس کے بعد ولایت کا پاسپورٹ نہیں ہے اس کو تو وہی دھکے مار کے نیچے گرا پولیس رات کے نیچے جاننا بڑا کرے گی اس لیے اس کو گرا دیا جائے گا چنانچہ پولیس رات پر پاسپورٹ مولا علی علیہ السلام کی طرف سے گارڈ ہوں گے چیک کریں گے یہاں سے پاسپورٹ صحیح ولایت کا تب جا کر ولایت کے پاسپورٹ کو دیکھنے کے بعد جو پولیس رات پر داخل ہونے کی اجازت دی جائے اور اگر آپ نے کوئی کمی پیشی کی ہے تو پولیس رات پر انسان لڑکھڑاتا ہوا چل رہا ہوگا اس لیے کہ اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں گر گیا تو نیچے جہنم میں اور کھڑکتی ڈال کے اندر گر لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہوگا تو اس پر جو امام رضا علیہ السلام آ کے مدد کیا اسی لیے امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے امام ضامن امام ضامن کا مطلب امام نے گارنٹی لی ہے کہ جس نے بھی میری زیارت کی اس کو جنت کے دروازے تک میں خود پہنچا گیا سبحان اللہ خود کہتے اس کو جنت کے دروازے تک قبر میں بھی امام آئیں گے میدان قیامت میں بھی آئیں گے اور پورے صراط پر بھی امام مدد کی اور جنت کے دروازے تک پہنچا گیا سبحان اللہ یہ پورے صراط آخری منزل ہے اس سے عبور کر گئے تو سامنے جنت کا دروازہ ہے جہنم میں گرنا پڑے تو لیکن جو ہے کیا کریں آج کل یہ عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ مومن تو قبر میں اس کے اوپر عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے مومن تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے مومن کے لیے جنت ہی جنت ہے اس میں جو ہم کو کوئی عذاب ہی نہیں ہونا اور اس قسم کے جو ہے عقیدے مسلسل پھیلائے جا رہے ہیں اس کو اس طریقے سے پھیلائے جا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر بالکل عذاب سے انکار ہی کیا جا رہا ہے آپ چاہے جو کچھ کرنا چاہے وہ نہ کرو
یہ عقیدہ پھیلایا جاتا ہے. چاہے شرابیں پیو، چاہے زنا کرو، چاہے لوگوں کا مال جو ہے ہڑپ کر جاؤ، لوگوں کے جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ، لوگوں کی جو ہے غیبتیں کرو، جھوٹ بولو، حرام کام کرو، جو حرام کام کر دو، تمہیں کوئی جو ہے قبر میں بھی کوئی جو ہے نقصان نہیں ہوگا، اور جو ہے میدان قیامت میں جو ہے وہ جہنم میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہیں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ عقیدہ باقاعدہ پھیلایا جاتا ہے. آج کل بہت اس کا زور بڑھ گیا اور سازش کا زمانہ ہے. اس میں یہ پوری امت شیعہ کو گمراہی کے راستے پر لایا جائے، جان بوجھ کر باقاعدہ پلاننگ کے تحت لایا جا رہا. جب امام علیہ السلام کرے کہ میں بچانے کے لیے آؤں، اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو تمہارے لیے جہنم ہے، اگر میں نہ آؤں تو قبر کا عذاب ہے، میں نہ آؤں تو تمہیں جو منکر و نکیر نے اگر فیل کر دیا تو اس کے نتیجے کے اندر تمہاری قبر جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کا گڑھا بن جائے گی. یہ خود امام علیہ السلام کیا اس عقیدے کو مانے یا اس عقیدے کو جو آج کل کراچی اور جو دوسری جگہوں کو پھیلایا تو کوئی اللہ بلا کچھ نہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بس وہ اللہ اگر کوئی آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ انجام دیا، شرابیں پیے، جوا کھیلا ہے، زنا کیا ہے، مختلف کام انجام دیے، تو بس دنیا ہی میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے گی، کبھی آپ کو بیوی بری مل جائے گی، یہ تو دنیا کا تھا ہے، کبھی آپ کی گاڑی خراب ہو جائے گی، راستے میں بار بار پریشان کرے گی، کیا بات ہے، کبھی جو ہے آپ کو کچھ لوگ جو ہے پریشان کریں گے، آپ پیسے کھا لیں گے. یہ بس دنیا کا جو عذاب ہے کوئی ملے گا، بس باقی کوئی جو ہے جہنم منم کا کوئی قبر کا کوئی عذاب ہے. مومن شیعہ کے لیے تو آ ہی نہیں سکتا. یہ جو ہے ایک عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی ہے جو غلط عقیدہ ہے. تو پھر جو ہے ہمیں وہ روایت یاد آ جاتی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ ایک دن پیغمبر اپنی چچی فاطمہ بنت اسد ان کے جب انتقال ہونے والا تھا تو اس وقت انتقال ہوتے ہی پیغمبر ان کی لحد میں جا کے لیٹے. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ آج ہم نے 18 سال گزر گئے، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ گئے، لیکن آپ سے یہ عمل کبھی نہیں دیکھا. آج آپ جو ہے فاطمہ بنت اسد کی قبر میں جا کر لیٹے اور کافی دیر تک لیٹے رہے، تو یہ عمل اس کی کیا وجہ تھی؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک دن میری چچی گھبرا کر کے کہہ رہی تھی کہ میرے بھتیجے مجھے فشار قبر سے بڑا ڈر لگتا، فشار قبر سے بہت ڈرتی. تو میں نے اپنی چچی سے وعدہ کیا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو قبر کے اندر فشار نہیں ہوگا، اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں ان کی قبر میں اترا تاکہ معصوم کا جسم جب زمین سے مسح ہو جایا کرتا تو اس زمین کے اندر فشار قبر کا عذاب نہیں آئے، تاکہ میں جو ہے اپنے وعدے کو مکمل کر سکوں. تو ہم کہیں گے ارے آپ تو جوانان جنت حسنین کی دادی ہیں، آپ ادھر کیوں ڈر رہی ہیں؟ ارے آپ تو مولا علی جو قصیب جنت نار ہے اس کی مادر گرامی ہے، آپ اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ اگر جو ہے آپ اتنا ڈر رہی ہے تو آپ جو ہے کراچی والوں کو مجلس سن لیجیے، آپ بالکل اور پھر یا رسول اللہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ نے کیا کراچی والوں کو مجلس نہیں سنا، آپ ہم پولیس میں آپ بھی اتنے ڈر رہے ہیں، اور آپ جا کر اپنی چچی کی قبر کے اندر لیٹ رہے ہیں، اور جو چچی کو فشار قبر جو مومن کو شیعہ کو کہاں ہو سکتا ایسی بات ہے. ایسے غلط عقیدے لوگوں کے ذہنوں میں پہنچائے گئے، اور یہ نادان اور ناسمجھ لوگ اپنے عقیدے کو خراب
کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے نوجوان میچور لوگ تو ممکن ہے پھر بھی ان باتوں کو سننے کے باوجود عمل کرتے رہیں گے، لیکن ان بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ اور بچوں پر اثر کیا ہونے کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ سارے بد عملی کی تعلیم، کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں. یہ بد عملی کی تعلیم، کوئی پھر کیوں عمل کرے گا؟ کیوں جو ہے نماز پڑھے گا؟ یہ جو ساری بد عملی کی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ نماز بھی چھوڑ دے گا، نماز چھوڑ تو دے گا، نماز کا مذاق اڑائے گا. وہ اب دیکھیے گا کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں ایسی تعلیمیں آ جاتی تو پھر جو ہے ہر چیز کا وہ مذاق اڑا، شریعت کے ہر حکم کا مذاق اڑائے گا. ان کو پھر جو ہے عمل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ خبروں میں بھی کوئی عذاب نہیں آنا، ان کو جو پتہ ہے کہ جنت و جہنم میں بھی ہمیں تو جہنم میں لے ہی نہیں جا سکتا. اور جو ہے امام رضا علیہ السلام کو صراط پر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں جو ہے تمہیں جو ہے بچانے والا ہوں، تو کہتے بھائی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، ہم جو ہے مولا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مومن جو ہے جہنم گر ہی نہیں سکتا ہے، تو آپ کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ کوئی عقیدہ ہے؟ عقیدہ ہے بے وقوف بنایا جائے، پوری ملت کو گمراہ کیا جائے، دھوکہ دیا جائے. مومن کو سوچنا چاہیے کہ امام ضمانت لے رہے ہیں، تو ضمانت لینے کا مطلب ہے کہ ضمانت نہ لیں تو اس کے نتیجے میں کتنا بڑا خطرہ شیعہ مومن کے اوپر موجود ہے. من زارنی فی حیاتی او بعد مماتی، جس نے میری زیارت کری میری زندگی میں یا میرے مرنے کے بعد، تو اس کے لیے 3 جگہوں پر میں خود گارنٹی لیتا ہوں کہ اس کو بچانے کے لیے میں آتا ہوں. تیسری گارنٹی کی ضرورت کیا ہے؟ پتہ ہے کہ مومن کو جو ہے قبر میں جانا ہے، قبر میں جو ہے عذاب ہونا ہی ہے. ہاں مومن کے لیے جنت ضرور ہے جو 12 امام، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن عذاب نہیں آئے گا، یہ بات غلط ہے. عذاب آ کر کے بھی جو اپنے نامہ اعمال کے مطابق عذاب آئے گا، اور عذاب آنے کے بعد جو ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ جیسے نامہ اعمال اس کے حساب سے اس کو جزا بھگتنا پڑے گی، اور بھگتنے کے بعد اللہ کی رحمت آ جائے یا معصومین کی شفاعت کچھ آ جائے، اس کے نتیجے میں عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، لیکن عذاب کا بالکل انکار نہیں ہے، وہ مستحق عذاب ہے. عذاب برداشت کر کے اس کو جانا پڑے گا، اپنی سزا بھگت کے. سزا بھگتنے کے بعد جنت میں بالآخرہ جو ولایت کو ماننے والا 12 امام کو ماننے والا یقیناً جائے گا، لیکن اپنی سزا بھگت کر کے. اعاذنا اللہ من، پروردگار ہم سب کو عذاب سے بچائے، لیکن یہ اپنے اپنے اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کیسا عمل کر کے انجام دے کر کے جایا کرتا. تو ایک طرف امام ضامن کہ امام ہمارے ضامن گارنٹی لے رہے کہ ہمیں بچائیں اور جنت کے دروازے پر چھوڑ کر آئیں. تو ایک طرف سے امام ضامن ہمارے وہاں پر اس کو بھی کہتے ہیں جو ہاتھ پر امام ضامن باندھا جاتا ہے. 2 امام ضامن، ایک امام ضامن جو امام نے ضمانت کی وہ امام ضامن، دوسرا امام ضامن جو ہاتھ پر باندھا جاتا ہے. تو دونوں کی تاریخ آپ کے سامنے بتا دیں. یہ امام ضامن جو ہاتھوں پر باندھا ہے، اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 7 امام تک امام کا نام ساتھ لے کر سفر میں چلنا اس سے بڑی مومن کے لیے اور کوئی ضمانت نہیں. مومن کے پاس امام کا نام ہو اس کے لیے حفاظت کی ضمانت، لیکن سفر کے دوران جو سفر خطرے کے ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بادشاہوں سے بچنا بھی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے کوئی مومن امام کا نام لے کر کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. جہاں پکڑا گیا اس کو وہیں پر قتل کر دیا کہ امام کا نام کسی کے جو ہے سامان میں یا کسی کے بازو پر، کسی کے ہاتھ پر، کسی کے جیب میں، کسی جگہ پر نکلا ہے تو اس کے نتیجے نام نکلتے ہی اس کو قتل کر دیا. اس لیے خطرہ تھا ہمیشہ، امام کا نام رکھ کر چل ہی نہیں سکتا. یا 8ویں امام جب ولی عہد بنے مامون کے تو سکوں کے اوپر لکھا جانے لگا، پہلے اوپر مامون رشید کا نام، اس کے نیچے جو ہے امام رضا علیہ السلام. تو لوگوں نے چونکہ امام کا نام رکھنا 7 امام تک تو خطرہ تھا، 8ویں امام میں سکے پر نام آ گئے جس سے معاملات و لین دین کا کام ہوا کرتا تھا. لوگوں نے امام کا نام رکھنے کے لیے سکے کو کپڑے میں باندھ کر کے جو ہے وہ سکے کو جو ہے چلایا، بازو کو باندھا گیا تاکہ یہ
امام کا نام ضامن ہو کہ ہمیں سفر میں کوئی نقصان نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو بات کی، اس سے ایک بڑی اہم بات بھی آ گئی، اور وہ یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کانسپیرسی اور جاسوسی کا جو نظام ہے، اس میں جاسوسوں کو کچھ اسپیشل کوڈز دیے جاتے ہیں۔ جاسوسوں کو بہت بڑی خفیہ چیزیں لکھ کر دی جاتی ہیں، اور وہ بھی خفیہ چیزیں اپنے کپڑے میں باندھ کر سی کر کے پوری بازو پر لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد یا تو جو ہے بدن کے کسی اور حصے میں گلے میں لٹکا دیتے ہیں یا کمر میں باندھ دیتے ہیں۔ وہ جاسوسی کے نظام کا حصہ ہوگا۔ تو 9/11 کا جو حادثہ ہوا، جو ٹریڈ سینٹر 110 منزلہ عمارت گر گئی امریکہ کے اندر، اور اس کے نتیجے کے اندر وہاں یورپ والے مسلمانوں سے بہت الرٹ ہو، اور الرٹ ہونے کا نتیجہ یہ کہ بہت سارے مسلمان نوجوان اور ہندوستان کے اور پاکستان کے نوجوانوں کو پکڑا صرف اسی لیے گیا کہ ان کو بارڈر کو پکڑ کر کے ان کے پاس سے تعویذ نکل آئے۔ اور تعویذ کو تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر بڑے مرموز الفاظ لکھے ہوئے، اس نے یہ کوئی جاسوسی کے اطلاع دینے کا جو کام کرا، اور خاص وہ کھانے جو بنے ہوتے ہیں، تعویذ کے جو کھانے ہوتے دیکھو، اس کے اندر کچھ نمبرنگ بھی دی ہوئی ہے، نمبرنگ دی ہوتی ہے، تو سمجھے یہ تو کوئی جاسوس کا بندہ ہے، اس نے جو ہے کوئی کوڈ نمبر لکھا ہوا ہے اور جو کے نتیجے ہمارے اطلاعات وہاں کو پہنچایا ہے۔ اس کے لیے واقعی جو ہے 9/11 کے بعد کئی مسلمانوں کو بارڈر پہ کوئی اسی وجہ سے شہید کر دیا، خالی اسی وجہ کہ ان کے پاس سے تعویذ نکل آئی۔ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی پھنس گیا تو بڑی مشکل سے بچائے۔ ان کو کسی صاحب نے بڑے عقیدت سے کفن دیا، تو اس نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن اس کفن کے اوپر لکھا تھا، اور جب وہ گارڈ سے لے کر کے پہنچے اور کسٹم آفیسر نے دیکھا تو اٹھا گئے، یہ کیا ہے؟ اس نے تو کوئی خطرناک قسم کا میسج دیا جا رہا ہو، کوئی جاسوس جا رہا ہے۔ مولانا صاحب نے مجھے فوراً دیکھا ہے کہ ابھی تو 4 کسٹمر عبور کرنے کے بس کے تو مصیبت بن جائے گی۔ یہ مصیبت تعویذ میں یہ مسئلے پیش آ گئے۔ یہ جو ہمارے پاس مرموز کلمات لکھے جاتے ہیں تعویذ میں، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں جاسوسی کو نظام ہے۔ یہ جو ہے تو اصل میں آیا تھا امام علیہ السلام کا جو سکہ چلا تھا، اس سکے میں امام کا نام تھا، اور امام کا نام سب سے بڑی ضمانت ہوتی ہے مومن کے لیے کہ وہ سفر میں اس کو کوئی نقصان نہیں، اس لیے وہ لے کر کے نکلا ہے۔ اس لیے وہاں امام رضا علیہ السلام سے سکہ سی کر کے بازو باندھنے کی رسم ایجاد ہوئی تھی، اور اسی کا نام امام ضامن۔ آپ نے 2 امام ضامن بنائے تھے، ایک خود امام رضا علیہ السلام نے امام ضامن، اور دوسرے جو بازو بند پر باندھا جاتا ہے اس کو بھی امام ضامن یوں کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام ہی کا نام اس کا استعمال ہوا کرتا، اور وہ تعویذ ضمانت بن جاتا کہ مومن کو کسی طریقے کا سفر میں نقصان نہیں ہوگا، نہ ظالم بادشاہ نقصان ہو جائے، نہ راستے کے ڈاکو نقصان۔ یہ امام یہ تعویذ ضمانت، اگرچہ کہ ہمارے وہاں یہ عقیدہ ہے کہ کوئی آسیب نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی بلا نہیں آئے گی، وہ غلط بات ہے۔ ساتھ ساتھ یہ جو ہے امام ضامن کا اصل تصور یہ دیا گیا، لیکن آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ تصور دیا جانے کے باوجود اس تصور کے اندر اس پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ امام کا نام کسی بھی امام کا نام ہو، انسان مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ امام کا نام جب تک میرے ساتھ ہے مجھے کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ یہ انسان کی عقیدے کی مضبوطی ہے۔ امام کا نام ایسا امام کا نام ہے، ایسا بابرکت نام ہے کہ انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ جب تک امام کا نام میرے دل میں ہے، میرے ہاتھ لگا ہوا، تو کوئی بھی قسم کی کوئی بلا کوئی مصیبت مجھ پر نہیں آئے گی، اور پروردگار عالم مجھے ہر امام کے نام سے، امام کے وسیلے سے پروردگار عالم مجھے بچائے۔ پروردگار عالم سے دعا کہ پروردگار عالم ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمیں ہر طریقے سے بلاؤں سے محفوظ رکھے، ہر نصیب سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اور پروردگار ہم سب کی عاقبت خیر سے
پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرما جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پا۔ پروردگارہ اوقات علمیہ کی حفاظت فرما، اعدام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے، ان کے آبان و انصار میں شامل کر کے جان شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا